دستور ہی کچھ اس طرح رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یقین دلانے کے لیے صحابہ کو بھی اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی فائدے کی چیزیں چھڑوائی ہیں اور نقصان کی چیزوں کو اختیار کروایا ہے. بہت سمجھنے کی چیز ہے. جو فائدے کی چیزیں ہیں اس کو چھڑوا دیں اور نقصان کی چیز کو اختیار کروایا، یہ بتانے کے لیے کہ چیزوں میں نہ نفع ہے اور چیزوں میں نہ نقصان ہے. چیزوں کا نفع تو ہمارے حکم سے ہوتا ہے اور چیزوں میں نقصان بھی ہمارے حکم سے ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن کی بات ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے ہِیَ عَصَایَ، یہ میری لاٹھی ہے. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس سے سہارا لگا کے چلتا ہوں، یہ میرے سہارے کی چیز ہے. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اسی لاٹھی سے میں اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑ لیتا ہوں. بڑے کام کی چیز ہے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس جیسے میں بہت سارے کام کرتا ہوں، میری اس لاٹھی میں بہت فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو چھوڑ دو، ڈال دو زمین پر. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لاٹھی کے فائدے گنوائے. سہارا لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، اس جیسے بہت سارے کام ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے زمین پہ ڈال دو. گویا فائدے کی چیز کو چھڑوا دیا اور زمین پر پھینکوا دیا. اللہ کا حکم مانے بغیر چارہ نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو ڈال دیا. قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جیسے ہی لاٹھی زمین پر ڈالی وہ تو ایک اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں در پیدا ہوا. اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے جو فائدے کی چیز تھی اس کو نقصان کی چیز بنا دیا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں فطری طور پر خوف پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور فرمایا خذها ولا تخف، ڈرو مت، اس کو پکڑ لو. سنعیدها سیرتها الاولى، جیسے ہی تم اس کو پکڑو گے ہم اس کو واپس لاٹھی بنا دیں. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا حکم پورا کیا. پہلا حکم یہ پورا کیا جو فائدے کی چیز تھی اسے چھڑوا دیا، پھینک دو، اس کو پھینک دیا. اب نقصان کی چیز تھی تو اسے کہہ رہے ہیں نقصان کی چیز کو پکڑ لو. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کا حکم مانا، اسے پکڑ لیا تو وہ سانپ واپس لاٹھی بن گیا. یہ کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں. واپس لاٹھی بن گئی. لیکن اللہ کے اس حکم پر فائدے کی چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم پر کسی نقصان دہ چیز کو پکڑنے کی وجہ سے فائدے کی چیز کو اللہ کے حکم پر چھوڑا اور نقصان کی چیز کو اللہ کے حکم پر پکڑا. اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ یہ لاٹھی اب پہلے جیسی لاٹھی نہیں رہی. بہت غور کرنے کی بات ہے. یہ لاٹھی اب پہلے جیسی لاٹھی نہیں رہی. قرآن کریم میں اللہ نے 20 جگہ اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ اس لاٹھی نے وہ کام کیے ہیں جو انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے. بنی اسرائیل نے پانی مانگا کہ ہمارے لیے پانی کی ضرورت ہے، تو یہی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پتھر پر مارا. اس لاٹھی، یہ لاٹھی میں کتنا فائدہ ہوا اور کیسے نفع بخش لاٹھی بن گئی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پانی مانگا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لاٹھی کو پتھر پر مارا. اللہ نے اس لاٹھی کے ایک دفعہ مارنے کی وجہ سے
12 چشمے پتھر سے جاری فرما. 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، ہر قبیلے کے لیے ایک پانی کا چشمہ جاری فرما. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل فرعون کے مظالم سے بچنے کے لیے چلے، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل کا دشمن تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پریشان کیا کرتا تھا. ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. بالکل بیچ میں گھر گئے، نہ پیچھے لوٹ سکتے ہیں کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور آگے سمندر ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں. تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو پکڑے گئے، ہم تو گھر گئے، اب کیا ہوگا ہمارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اللہ کے حکم سے نکل کر آئے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں سے نکلنے کا، لہذا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ اللہ ہے، وہ ضرور ہمارے لیے راستہ نکالے گا. چنانچہ یہی لاٹھی تھی جو اللہ کے حکم پر ڈالی گئی تھی اور اللہ کے حکم سے پکڑی گئی تھی. اس لاٹھی میں اللہ نے وہ تاثیر پیدا کری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے پانی پر جب یہ لاٹھی ماری تو اس لاٹھی کے مارنے کی وجہ سے اللہ نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے، اور ایک ایک قبیلہ ایک ایک راستے پر ایسے چلا جیسے آدمی سڑک پر اور پلین زمین پر چلتا ہے. اور اسی راستے پر جب فرعون آیا تو بنی اسرائیل تو پار ہو چکے تھے، فرعون بیچ میں آیا تو اللہ نے فرعون کو اس پانی میں غرق کر دیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کتنی برکت ہوتی ہے. یا تو صرف لاٹھی کا اتنا سا کام تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سہارا لگا لیں گے، پتے جھاڑ لیں، لیکن اللہ کے حکم سے اس کو چھوڑا، اور جب نقصان دہ چیز بن گئی تو اللہ کے حکم پر اس کو پکڑا، تو اللہ نے اس میں وہ تاثیر پیدا کر دی کہ اس لاٹھی کے ذریعے سے بڑے بڑے کام ہو.